تو میں آج اپنے پاکستانیوں کو جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو اس وقت ہم جدھر کھڑے ہیں یہ اصل میں ہے ہمارے مستقبل کی جنگ، یہ ہماری حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ حقیقی آزادی انصاف سے آتی ہے، رول آف لاء سے آتی ہے۔ جب تک ملک پہ انصاف نہیں ہوتا، رول آف لاء نہیں ہوتا، اور اس کا بھی مطلب بتا دوں کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون جب تک نہیں آتا۔ برطانیہ کے اندر پرائم منسٹر کو اس لیے نکالا گیا بورس جانسن کو کہ جو قانون سب کے لیے بنائے ہوئے تھے اس کے اوپر وہ فالو نہیں کر رہا تھا، اور وہ صرف اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کی تھی، چوری نہیں کی تھی، صرف گیٹ ٹوگیدر کی تھی کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی کرونا کے دور میں، اور اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اس کے اوپر پرائم منسٹر نکلا۔ ہمارا یہاں دیکھ لیں کہ اوپر ابھی ایک ٹیپ جو آڈیو ٹیپ آئی ہے اس میں کیا شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ مریم کے داماد کے لیے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، تو گریڈ اسٹیشن لازمی ہوتا ہے، جو ہاؤسنگ سوسائٹی بنائے وہی گریڈ اسٹیشن بناتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مریم کہہ رہی ہے کہ وہ سرکاری طور پہ بنے، یعنی 70 کروڑ روپے کا عوام کو نقصان پہنچا رہی ہے ٹیکس کے پیسے پہ، تاکہ داماد کا 70 کروڑ روپیہ بچ جائے۔ یہ اس کے کانورسیشن میں کہہ رہا ہے، اور وہ اس کا پرنسپل سیکرٹری کہہ رہے فکر نہ کریں جی یہ ہم کر دیں گے، یعنی ملک کو 70 کروڑ روپے کا نقصان پہنچائیں گے، اور ان کو یہ جو اوپر خاص کلاس بیٹھی ہے اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو ہماری تحریک ہے، یہ پاکستانیوں، یہ آپ کے مستقبل کی تحریک ہے، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے۔ اس میں آپ نے نہ گھبرانا ہے نہ دل چھوڑنا ہے۔ سب سے زیادہ پریشر تو میرے اوپر ہے، کیسز کے اوپر کیسز، جان کو خطرہ لیتا، لیکن میں تو کھڑا ہوں، اور آپ سب کو بھی کھڑا ہونا چاہیے گا۔ آپ سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر ہم اس وقت اپنی جد و جہد سے پیچھے ہٹے تو یہ ہمارے بچے ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے، اس ملک کا مستقبل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اب ہے جہاد، یہ پولیٹکس نہیں ہے۔ میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اوپر قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر کے لوگوں کو ڈرا کے ہمیں غلام بنا رہا ہے، یہ اس جہاد کے اندر آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، پیچھے ہٹ گئے ملک کا مستقبل کیا؟ وہ جو بڑی خواب تھی پاکستان، جو ہمارے لیڈر قائد اعظم، جنہوں نے جو کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، جو کہ قانون کی حکمرانی پہ چلنے والے تھے، جو آزادی کی جب وہ بات کرتے تھے تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے آزادی کے اوپر، خوددار انسان تھے۔ یہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، جس کے مخالف بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ اور علامہ اقبال جو کئی صدیوں میں ایسا ذہن مسلمان دنیا میں نہیں آیا جو علامہ اقبال کا تھا، جو انہوں نے تصور دیا تھا کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم کھڑی کرنی ہے، اور پھر بتایا کہ کیوں ایک زمانے میں ہم نے دنیا کی امامت کی، اور شکوہ پہ بتایا کہ کیوں ہمارا اب زوال ہے۔ آج ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، ہمیں وہی علامہ اقبال کی جو ان کی شاعری تھی، ہمیں اس کے اوپر ایک شعر کے اندر کہ ہمیں انہوں نے پورا فلسفہ دیا ہوا ہے کہ آزاد قوم کی صرف پرواز ہے، صرف آزاد لوگ ہی اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں، غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔